تو جب یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی کہ توبہ نہ کرو ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، تو یہ پٹی بھی شیطانی ہے. گناہ دیتے ہیں پھر بھی کرنے نا، پھر غلطی کر لے گا، جھوٹ بولنے کی تجھے عادت ہے یا تجھ بد نظری کی عادت ہے، جب پھر کرے گا تو ساری غلطیوں کی اکٹھی اللہ سے معافی مانگنا. یہ ایک ایک کی کیا مانگتا ہے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں عقل سے اس کا جواب دیتا ہوں. یہ کپڑے میں نے پہننے ہیں، اس پر 2 4 15 داغ لگ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں ابھی نہیں اتارتا جب تک کالے نہ ہو جائیں. اور بھی تو داغ لگنے، ابھی کیوں دھو لوں؟ نہ داغ لگے رہے، جتنے داغ دھبے گرد و غبار لگنے لگے رہیں، کالا ہوگا کپڑا تب اتاروں گا. کوئی عقل مند بندہ اس کی تائید کرے گا؟ سب کہیں گے بے وقوف ہے، داغ لگے دھو لے، کوئی کپڑے چینج کر لے. کیوں؟ زیادہ داغ دھبے ہو جائیں گے، اتارنا بھی مشکل ہو جائے گا، لوگ پاگل اور بے وقوف بھی تجھے کہیں گے. تو بھائی اسلام میں بھی تجھے اسٹوپٹ کہا جائے گا جس وقت تجھے گناہ ہو رہے ہیں، دل پر داغ دھبے لگ رہے ہیں اور تو معافی نہیں مانگ رہا، بعد میں اکٹھی مانگ لوں گا. اچھا ایک بات، بعد میں ہو سکتا ہے موت آ جائے، نہ غلطی کروں نہ میں معافی مانگوں، تو جتنی کر لی ہیں ان کی تو معافی مانگ لوں. یہ کیا مانا؟ بعد میں ایک دوست کو میں نے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے توبہ کرے، ان کی فیلڈ ایسے تھی، وہ وہاں کچھ فیک باتیں ان کو کرنی ہوتی تھی. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آج تو توبہ کرا لو، کر پھر جا کے جھوٹ بولوں گا. پھر میں نے کہا کل پھر معافی مانگ لینا، پرسوں پھر مانگ لینا، لیکن جو آج تو سچی توبہ کر لو. پھر مجھے کہنے لگے مولانا یہ تو اللہ کے ساتھ توبہ پہ مذاق ہو گیا، مجھے پتہ ہے مجھ سے کل گناہ ہو جائے گا، خطا ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، تو میں پھر بھی جو ہے نا یہ اٹھا تو پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ تو مذاق ہو گیا، اللہ کی رحمت کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. تو میں نے کہا جی بھائی ایسا بھی نہیں ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرو، دن میں 70 بار ٹوٹے پھر کرو، توبہ سچی ہے، مذاق نہیں ہے. یہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ 28ویں پارے کا آخری صفحہ رب کریم نے ہمیں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو. توبۃ نصوحا پکی توبہ کیا ہے؟ فرمایا 3 شرطیں. نمبر 1 اس گناہ کو چھوڑ دو جو کر رہے ہو. نمبر 2 اس کو غلط سمجھو اور اس پہ شرمندہ رہو. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ نہیں کروں گا. اگر ہو گیا تو پھر معافی مانگ لینا، اس وقت تو تمہیں شرمندگی ہو نا. التوبۃ ندم، حدیث پاک میں ندامت کا نام توبہ ہے. بندے کو اس پر پریشانی ہونی چاہیے، بندے کو اس پر شرمندگی ہونی چاہیے. تو یہ چہرہ لے کر اللہ سے معافی مانگے ہو جائے گا. روایت میں آتے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر توبہ ٹوٹ جائے گا پھر اسی شرطوں کے ساتھ کر لے. کہا جی پھر ٹوٹ جائے گا، اللہ نہیں بدلا، اس کی کریمی شان پھر بھی باقی ہے، یہ شرطیں تیرے دل میں ہیں تو پھر کر لے. امام روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات تو مثنوی میں ہمیں سمجھائی ہے، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ. تم کچھ بھی شخصیت اور پرسنالٹی کے مالک ہو، تمہیں واپس آ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، رجوع اللہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مانگ لینی چاہیے. گر کافر گبرو بت پرستی بازا، مسلمان ہو یا کافر ہو، گناہ ہوا تب بھی معافی مانگے. کوئی کفر شرک کسی کافر کا ہے تب بھی معافی مانگے. اچھا پھر سوال ہوگا کب تک معافی مانگوں، کب تک توبہ؟ فرمایا این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست. اور دنیا میں لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں دوسری بار غلطی کر رہے ہیں تیسرا تجھے چانس نہیں دوں گا، لیکن یہاں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، اس در پر تجھے کبھی بھی نا امیدی نہیں ملے گی. یہ نا امیدی تجھے نہیں ملے گی. گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے نا تو سچے دل سے 101 بار بھی کر لے تب بھی تجھے معافی مل جائے. میرے دوستو آپ مجھے بتائیں سچے دل کی معافی اور توبہ. صحیح بخاری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسالت مآب الاسلام نے پچھلی امت کی بات بتائی کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے بنی اسرائیل میں. وہ اپنے ایک بزرگ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا 99 قتل ہو گئے، حل توبہ، مجھے اللہ معاف کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ. تیرے تو معافی جب آئی کوئی نہیں جا. حالانکہ معافی اور تلافی قتل کی ہو سکتی ہے، معافی بھی ہوتی ہے تلافی بھی ہوتی ہے، تلافی کی پوری ترتیبیں. اس نے کہا جی کوئی نہیں. تو اس نے کہا 99 ہو گئے نے 100 ہی پورا کر لئیے. انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس کے بعد پھر اسے خیال آیا کہ معافی تو مانگو. یہ میں کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، میں صحیح بخاری سنا رہا ہوں، توجہ رکھنا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے کہا جی معافی مانگو. تو ایک بندے سے پوچھا یار یہ بتاؤ معافی والے لوگ، توبہ والے اچھے لوگ، انہوں نے کہا یہ بستی بڑی ظالموں کی ہے. وہ بستی نیک لوگوں کے وہاں جا.
اور روتے ہوئے جا اللہ کے دربار میں, ہو سکتا ہے تیری غلطی کی معافی کی ترتیب بن جائے. اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ وہاں تو پہنچوں گا لیکن معافی ابھی سے مانگ رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, آئندہ نہیں ہوگا, بہت زیادتی کی ہے, جو معافی تلافی کی باتیں وہاں جا کے پوچھ لوں گا, اے اللہ میں انہیں وہ معافی بھی مانگنی ہے, تلافی بھی کرنی ہے, لیکن ابھی سے تیرے سامنے شرمندہ ہوں, میری توبہ ہے. چل پڑا. حدیث پاک میں اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا پیغام آیا اور وہ مر گیا. ابھی ان دو بستیوں کے درمیان ہے, اس بستی سے تھوڑا نکلا تھا, نیکوں کی بستی بہت دور تھی. فرشتے آ گئے. اب توبہ یہ اونچی اونچی مانگ رہا ہے تو یہ ریٹرن ہو رہا ہے نا یہاں, تو ان فرشتوں نے گواہی دی, اس نے معافی مانگ لی. عذاب والے فرشتوں نے کہا جی معافی تو مانگی لیکن ابھی تو چل ہی رہا تھا نا, وہاں پہنچا تو نہیں ہے, لہٰذا جہنم لے جائیں گے. فرشتوں کا آپس میں مکالمہ شروع ہوا. رب کریم نے فرمایا اس مکالمے کا فیصلہ بہت آسان ہے, پیمائش کر لو, کیسو ما بینہما, تلاش کر لو تھوڑا, جس کو میں کہوں گوگل میپ سے آپ دیکھ لیں ذرا, ادھر کتنے کلومیٹر ہے, ادھر کتنے کلومیٹر ہے, چیک کر لیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا ہماری دلیل تو مضبوط ہے, لمبی بستی دور ہے. رحمت والے فرشتے پریشان ہیں, بھئی ہماری تو بہت چھوٹی جگہ ہے, اس کو لے جائیں گے کہاں؟ کہتے ہیں رب کریم تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا, انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا تو میری مخلوق ہے, اللہ آپ حکم فرمائیں, کہا اس سائڈ میں کم ہو جائے, اس سائڈ میں زیادہ ہو جائے. نافرمانی ہو کہ بستی کے قریب زیادہ, وہاں اس کے قریب ہو جائے, یہاں بعید ہو جا. تالاش دیکھا تو رزلٹ کچھ اور آیا, کہ جی لے جاؤ اسے جنت لے جاؤ. یہ میرے پاک پیغمبر نے سنایا ہے, یہ کسی پیر فقیر کی بات میں آپ کو نہیں کر رہا. میرے دوستو یہ ہے توبہ کی ترتیب. اور ہمیں شیطان نے کیا پٹی بڑھا دی ہے, نا 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 بعد میں کر لیں گے, بعد میں تو نے غلطی تو ہونی ہے, ابھی توبہ کر. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پر معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں, آپ میں سے کسی پر مجھے اعتراض مقصود نہیں ہے, آپ میں سے کسی بندے کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میرے ایک جاننے والے تھے, ان کی شکل سنت کے مطابق نہیں تھی. میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ اپنے چہرے کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چہرہ بنا لو. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, بد نظری بھی کرتا ہوں, ایسی فیلڈ میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں جہاں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں, اب داڑھی رکھ کے گناہ کروں, حضور پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت میں کہ آپ کی سنت چہرے پہ تھی اور غلطیاں بھی کر رہا. دیکھو کیسی شیطان نے پٹی پڑا. تو اس نے بڑے اخلاص سے مجھے بتایا, کوئی منافقت سے بھی نہیں بتایا, لیکن یہ ایک اچھی بات ہے, اس نے دل کی بات مجھ سے شیئر کر لی. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا, تو میں بھی آپ کو اس طرح کھلے دل سے جواب دوں گا. کہتے جی ہاں. میں نے کہا یہ بتائیں, آپ نے مجھے 3 گناہ بتائے, ایک تو آپ کا چہرہ, نمبر 2 بد نظری, نمبر 3 جھوٹ بولنا, یہی ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا جب آپ داڑھی رکھ لیں گے, چہرہ سنت کے مطابق ہو جائے گا, پھر گناہ کتنے بچے؟ کہتے ہیں 2. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اب آپ 2 گناہوں کی وجہ سے تیسرا بھی کر رہے ہیں, آپ یہ شکل سنت کے مطابق کر لیں, چلو ایک گناہ سے تو بندہ بچ گیا نا. کہتے پھر داڑھی کے ساتھ جو گناہ کروں گا تو کیا ضرورت ہے, داڑھی کے ساتھ بندے گناہ نہیں کر. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, داڑھی کے ساتھ گناہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہو گیا تو توبہ کریں. نہیں یہ حضور کی سنت سے غداری ہے. میں نے کہا اچھا, اگر تمہیں شیطان یوں کہے کہ کلمہ پڑا ہوا ہے, ایمان کے ساتھ گناہ کر رہا ہے, کل تو ایمان چھوڑ دے گا. اس نے یوں ٹیک لگائی سیٹ پہ, نہیں ایمان تو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا نہیں, تیرے دل میں آئے ایمان کے ساتھ گناہ, واہ 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 واہ, اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, چھڑ دے ایمان نو. یہ تو نہیں ہو سکتا, ایمان پہ سودا بازی نہیں ہے. میں نے کہا سنت رسول پہ سودا بازی کیوں کر رہے ہیں پھر, یہ شیطانی پٹی. یعنی اسے مجھے سمجھانے میں ایک ٹائم لگا, لیکن اللہ کا کرم, اللہ کا فضل, اس نے پھر سارے گناہوں سے آہستہ آہستہ توبہ کر لی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ آتا ہے بھائی, یہ تھوڑی ہوتا ہے. میرے دوستو, آپ میں سے کوئی دوست بیٹھا ہے, میں انہیں ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک بات تو دل میں طے کر لینا کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے, بس. اللہ توبہ کی توفیق دے, اللہ معافی کی توفیق دے. ایک نہ ایک دن اللہ آپ کو معافی کی توفیق دے دے گا, توبہ کی توفیق دے دے گا. لیکن جب ہم یہ کہیں نہیں میں تو ٹھیک کر رہا ہوں, میں تو خوبصورت لگ رہا ہوں, بس ایسے ہی ٹھیک ہے, تو سنت کی ہم مقابلے بازی میں آ گئے ہیں. پھر وہ کون سی توبہ ہوگی جو میں ٹھیک کام کی توبہ کروں؟ میں اس کام کو ٹھیک بھی سمجھوں تو توبہ مجھ سے نہیں ہوگی. پھر ہاں میں غلط سمجھوں, کہوں اللہ مجھے توفیق دے دے, میرے کچھ پرابلمز ہیں, میری کچھ مجبوریاں ہیں, اس وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہوں, اللہ ایک دن مجھے معافی دے دے. یہ بندہ مسلمان بھی ہے اور اس کو معافی بھی ملے. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی استحلالن گناہ کرتا ہے. استحلالن گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہو گناہ اسے نیکی سمجھے. مثلا اللہ نہ کرے کوئی شراب پیے, اور شراب پیتے وقت وہ کہتے آب زمزم ہے, یہ تو بہت پاک چیز ہے, اس کو تو پینا چاہیے, لائف انجوائے کریں, کوئی حرام نہیں ہے.
اس کے دل میں اس کے حرام ہونے کی بات نہ ہو اور وہ گناہ کرے، فرمایا یہ گناہ گار نہیں ہے تو غیر مسلم ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال کر لیا۔ ہاں ایسا بندہ جو گناہ کر رہا ہے لیکن اس کے مائنڈ سیٹ میں ہے، اس کے دل میں ہے کہ ہے تو غلط، ہے تو گناہ، ہے تو نافرمانی، لیکن بس یاری دوستی میں بیٹھا ہوں یا کچھ بھی وجہ ہے، او پنجابی کہتے ہیں نا مکالا مل رہا میں، غلطی ہو رہا ہے بس کر رہا ہوں، بس اللہ ایک دن معاف کر دے۔ فرمایا یہ بندہ گناہ گار تو ہے، کافر نہیں ہے، اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہیں گیا۔ یہ بالکل اسلام اور کفر ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے ہماری یہ سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ساتھ ساتھ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اتنی چھوٹے سے فرق سے کفر و اسلام آ گیا۔ جی ہاں بھائی ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں بین دم و فرث لبنا خالصا، میں نے تمہیں حلال جانور کو جو دودھ دیا ہے، ایک طرف اس کا پیشاب پخانا ایک طرف خون ہے، درمیان سے میں نے تمہیں خون کے اور پیشاب پخانے کے درمیان سے خالص دودھ تمہیں دیا ہے۔ یہ رب فرماتے ہیں بین دم و فرث لبنا خالصا۔ کوئی کہے گا دودھ اتنا پاک اتنی پلیت جگہ کے قریب، جی جی اسلام اتنا پاک، کفر اتنی خبیث جگہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی چلتے ہیں، اسی گلاب کی پھول کی پتی کے نیچے کانٹا اگتا ہے۔ فرق آپ اور میں نے کرنا ہے کہ کیا کانٹا ہے کیا پھول کی پتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ شیطانی پٹی تھی کہ تو اتنے گناہ کر رہا ہے، چلو یہ بھی غلطی کر لے، نہ بابا ایستا ایستا گناہ ختم ہو۔ اور میں ایک بات مزید آپ کو سمجھاؤں، مثلا آپ نے ادھر سے، میں مثال دے رہا ہوں، ادھر سے آپ نے جانا ہے فیصل آباد تک اور آپ جی ٹی روڈ کے ذریعے جا رہے ہیں، دل کہتا ہے دائیں بائیں دیکھوں کوئی گناہ کروں، کوئی بد نظری کی باتیں، تو اگر آپ نے دل کو کہا نا فیصل آباد تک تو آنکھیں جھکا کے جائے گا، تو اتنے نہیں دیکھنا، کبھی بھی آپ کا نفس عادی نہ ہوا وہ یہ بات نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں مانے گا، اس کے لیے عادی کرنا پڑتا ہے۔ تو عادی کیسے کریں گے؟ اسے کیا ہے، میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، ادھر سے لے کر شیخو پورہ تک تو آنکھیں نیچی کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، گاڑی میں بیٹھا ہوں، آگے انشاءاللہ تعالی تیری بات مانیں گے۔ اس بات پہ اس نے کمپرومائز کر لینا، اس بات پہ دل مان جائے گا، ٹھیک ہے بھائی تھوڑا آگے چلیں۔ جب شیخو پورہ کراس ہوا تو کتنا اچھا وقت گزرا، اللہ رسول کرتے ہوئے آیا ہوں، شاہ کوٹ تک چلا جا تھوڑا آگے، وہ آدھا اور بھی مان لے گا۔ پھر ایستا ایستا جب عادت پڑ گئی کہ فیصل آباد تک آنکھیں نیچی رکھ کے آپ جا سکو گے۔ ہمارے یہاں یہ ہے نا، پہلے دن ہم اسٹرکٹلی آرڈر دے دیتے ہیں، اجی بس نو چانس، اسٹرکٹلی آرڈر، ڈنڈا اٹھاؤ، یوں نفس نہیں مانتا۔ ہمارے نفس نے یاری لگائی ہوئی ہے شیطان کے ساتھ بڑے عرصے سے، اتنا جلدی رجوع اللہ نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ لے کر آئیں گے۔ میرے شاگرد کو، میرے پاس ایک دوست بعد میں وہ شاگرد بنا، وہ لے کر آئے، میرے ایک دوست تھے کہ اسے پڑھائیں اپنے پاس، اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ مجھے کہتے ہیں سر مجھے گالیاں دینے کی بہت عادت ہے۔ میں نے کہا شمار کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ویسے کر لو، امیجن، اندازہ، کہ بس آپ یہ سمجھے میں 100 گالی دیتا ہوں دن میں۔ میں نے کہا بہت اچھا، میری بات مانیں، کل 99 دینا، ایک چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا مولوی پرمیشن دے رہے ہیں 99 گالیاں دینا؟ میں جی ہاں حضرت، ایک دن آیا اس سے ختم ہو گیا، پھر 98 ہے، پھر 97 ہے، پھر 96 ہے، پھر اب آہستہ آتے جائے نا تو نفس مان جاتا ہے۔ فوراً ہم ترتیب ڈالیں گے، نہیں تو نے اشراق بھی پڑھنے ہیں، چاش بھی پڑھنے ہیں، اوابین بھی پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، صلاۃ الاستغفار بھی پڑھنی ہے، تو نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، تحیۃ الوضو پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ فرائض اور واجبات پہ لائیں، سنن المستحبات خود بخود آ جائیں گے۔ ہاں پھر یہ اور بات ہے، جس وقت میں یہاں کی صفائی کروں گا نا، پھر آہستہ آہستہ صحن کی صفائی، پھر آہستہ آہستہ وضو خانہ، پھر جا کے مسجد کے سامنے بھی صفائی کرتے ہوئے کبھی جھجک اور شرم محسوس نہیں کروں گا۔ پہلے دن سے اسے کہو اے سارا صاف کر کے دے، وہ نہیں مننا۔ تو آہستہ آہستہ رجوع اللہ کی ترتیب بنتی ہے۔